الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واکبرہ تکبیرا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ علی محمد الذی ارسلہ اللہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا 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 اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام ان پر جنہوں نے راز حق امت کو بتلائے، سلام ان پر جنہوں نے زخم سہ کر پھول برسائے، سلام ان پر کہ جو امت کی خاطر دکھ اٹھاتے تھے، سلام ان پر جو بھوکے رہ کے اوروں کو کھلاتے تھے، سلام ان پر لقب ہے رحمت للعالمین جن کا، سلام ان پر کہ خود ایک نام نامی ہے امی جن کا، سلام ان پر جو ہیں ہمدرد و مخلص غم نصیبوں کے، سلام ان پر جو ہیں غمخوار بیواؤں غریبوں کے، سلام ان پر جو بن کے رحمت للعالمین آئے، سلام ان پر جو از سر تا قدم لطف آفریں آئے۔ شب غم کو سدھار لیتا ہوں، بخت اپنا سنوار لیتا ہوں، مشکلیں جب بھی گھیرتی ہیں مجھے میں نبی کو پکار لیتا ہوں۔ حمد و صلوات کے اختصار کے بعد زیب مسند صدارت میرے حضور قبلہ عالم سیدی و مرشدی و آقائی و مولائی قاسم فیضان در حضور شہنشاہ لاسانی و نقش لاسانی و فخر لاسانی علیہم الرحمہ اجمعین، حضور پیر سید محمد ظفر اقبال عابد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور جملہ آج کی بزم میں شریک ہونے والے سامعین و حاضرین، ابھی تک آپ احباب نے منظوم انداز میں نظم کی صورت میں اور ترنم کی صورت میں کملی والے آقا کی توصیف و ثنا سنی ہے۔ ابھی چند ایک باتیں نثری انداز میں اور اس کے ساتھ کہیں کہیں شعر و سخن کا سہارا لیتے ہوئے آپ احباب سماعت کریں گے۔ یہ میلاد کا ترانہ پڑھنا اور میلاد منانا کوئی آج کا نیا کام نہیں ہے۔ طبقات ابن سعد میں ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ معمول تھا کہ امام الانبیاء علیہ السلام کے ظاہری حیات سے پردہ کرنے کے بعد آپ مدینے کی گلیوں میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ جو کوئی راہی گزرنے والا ملتا اس سے پوچھتے، اور راہیا تو نے سونے کو دیکھا تھا؟ اگر وہ کہتا کہ میں نے دیکھا تھا، فرماتے بیٹھ جا دو باتیں محبوب کی سنا دے۔ اور اگر وہ کہتا کہ میں نے نہیں دیکھا تھا، فرماتے پھر بھی بیٹھ جا، میں نے دیکھا تھا، مجھ سے محبوب کی باتیں سن لے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے کسی نے سوال کیا، حضور میلاد پہ تو بہت خرچ ہو جاتا ہے، تو کیا میلاد جائز ہے؟ فرمانے لگے یہ تو تم پوچھتے ہو جائز ہے یا ناجائز ہے،
میں یہ کہتا ہوں لو کان علی مثل احد ذهبا لانفقته علی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا تو سارا مصطفیٰ کے میلاد پہ خرچ کر دیتا. یہی سوال امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت کشتہ عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی آپ سے بھی کیا گیا. حضور میلاد کی محفل جائز ہے؟ فرمانے لگے میلاد والے آقا کی ذات تو بہت بڑی ہے، میلاد میں ہونے والا ذکر تو بڑا اونچا ہے، میلاد میں بیٹھنے والے بندوں کی شان بھی بڑی اونچی ہے، لیکن کہتے ہیں میرا عقیدہ یہ ہے دلم قربانت دودھ چراغ محفل مولد. کہتے ہیں میلاد کی محفل میں جو چراغ جلتا ہے اس چراغ سے جو دھواں اٹھتا ہے نا، احمد رضا اس دھوئیں پہ بھی اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے. کبھی ان کا نام لینا کبھی ان کی بات کرنا، کبھی ان کا نام لینا کبھی ان کی بات کرنا، میرا ذوق ان کی چاہت میرا شوق ان پہ مرنا. وہ کسی کی جھیل آنکھیں وہ میری جنوں مزاجی، کبھی ڈوبنا ابھر کر کبھی ڈوب کر ابھرنا، اور شب غم نہ پوچھ کیسے تیرے مبتلا پہ گزری، کبھی آہ بھر کے گرنا کبھی گر کے آہ بھرنا. اور تیرے منچلوں کا جگ میں یہ عجب چلن رہا ہے، نہ کسی کی بات سننا نہ کسی کی بات کرنا، نہ علماں وچ پھسا سانو نہ لمبے پینڈے پا سانو، بس یار دی گل سنا سانو. امام الانبیاء علیہ السلام کا ذکر خیر کرنا یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ چلا آ رہا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی جب یہ بات آئی نا کہ امام الانبیاء علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا، آپ کے دادا جان نے رکھا، پوچھا گیا لِمَ لَمْ تُسَمِّهِ بِاسْمِ آبَائِهِ، آپ نے نام آباء و اجداد کے نام پہ کیوں نہ رکھا؟ کیونکہ پورے شجرے میں پہلے تو یہ نام نہیں آتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نذار بن معد بن عدنان بن اسماعیل خلیل اللہ علیہ السلام. مکمل شجرہ شریف میں یہ نام محمد تو پہلے کبھی نہیں آیا، تو آپ نے یہ نام کیوں رکھا؟ تو کہنے لگے میں نے یہ نام اس لیے رکھا تاکہ آسمان والے آسمانوں میں تعریف کرتے رہیں، زمین والے زمین پہ تعریف کرتے رہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں یہ نام صرف اس وقت کا نہیں کہ جب آپ کے دادا جان نے رکھا. کہتے کہ تسمیہ کرد حق تعالی رسول اکرم از آفرینش 1000 سال. کہتے ابھی کائنات نہیں بنی تھی، کائنات کی تخلیق سے بھی 1000 سال پہلے اللہ نے اپنے محبوب کا نام محمد رکھ دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. دوران خطبہ جو قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آخری آیات میں سے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. توجہ آپ رکھیے گا، پہلے اس آیت کی شان سمجھیں، اس آیت کی برکت کتنی ہے. جلاء الافہام میں اور دیگر کتب میں ہے کہ جب حضرت امام ابو بکر بن مجاہد وہ فرماتے ہیں میں ابو بکر بن محمد علیہ رحمہ میرے ساتھ بیٹھے تھے تو سامنے سے امام ابو بکر شبلی آ گئے. امام ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون ہیں؟ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیروں کا بھی پیر، داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے پیروں کا بھی پیر امام ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی. داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کا جو شجرہ طریقت ہے نا، آپ کے پیر و مرشد کا نام ہے ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ تعالی. ان کے پیر و مرشد کا نام ہے حضرت ابو الحسن حسری رحمۃ اللہ تعالی. ان کے آگے پیر و مرشد کا نام ہے امام ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی. آگے ان کے پیر و مرشد کا نام ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی. آگے ان کے پیر و مرشد کا نام ہے حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور آگے ان کے پیر و مرشد کا نام ہے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کے آگے پیر و مرشد کا نام ہے حضرت داؤد تائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ.
آگے ان کے پیر و مرشد کا نام ہے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کے پیر و مرشد کا نام ہے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور امام حسن بصری علیہ رحمہ کے پیر و مرشد مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی۔ تو یہ امام ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی، یہ سامنے سے آئے، ابو بکر بن مجاہد اور ابو بکر بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماں دونوں بیٹھے ہیں۔ جب امام ابو بکر شبلی آئے تو حضرت ابو بکر بن مجاہد اٹھ کے کھڑے ہوئے اور امام ابو بکر شبلی کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ ابو بکر بن محمد کہتے یہ تو درویش ہے، یہ تو مجذوب ہے، آپ نے ان سے اتنی محبت کیوں کی ہے، اتنا پیار کیوں کیا ہے؟ کہتے میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا، میں نے وہی کیا جو میں نے کملی والے آقا کو کرتے دیکھا ہے، میں نے وہی کیا ہے جو میں نے سونے آقا کو کرتے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا جی اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے رات خواب میں مجھے کملی والے آقا کا دیدار ہوا، جے تو مل پویں تے میں لکھ دیا، جے تو نہ ملے تے میں ککھ دیا، پر دل وچ اڈیکاں رکھ دیا کدے لے نمانی دی ساروے، ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں کھو نینا دے گیڑاں، جی کردہ تو سامنے ہوئے تے میں درد پرانے چھیڑاں، تے سفنے دے وچ ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھیر وچھڑ نہ جاواں۔ ابو بکر شبلی علیہ رحمہ کی پیشانی پہ بوسہ دے کے ابو بکر بن محمد کہتے ہیں میں نے رات کملی والے آقا کا دیدار کیا، مصطفیٰ کی کچہری لگی تھی، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، دیگر حضور کی بارگاہ میں بڑے بڑے اولیاء اغیاس اور اقطاب بیٹھے ہیں۔ کہتے ابو بکر شبلی آئے تو کملی والے آقا عذرائے شفقت اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور حضور نے ابو بکر شبلی کی پیشانی کو چوما۔ جب پوچھا گیا حضور اتنی محبت آپ ان سے کیوں کر رہے ہیں؟ کملی والے آقا نے ارشاد فرمایا یہ وظیفہ بڑا اچھا پڑھتا ہے، وظیفہ بڑا شاندار پڑھتا ہے۔ عرض کی گئی وظیفہ کیا پڑھتا ہے؟ تو کملی والے آقا نے ارشاد فرمایا ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ پڑھ کے 3 بار کہتے ہیں صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، 3 بار یہ کلمہ پڑھتا ہے۔ فرمائے اتنا ہمیں اس کا وظیفہ پسند آیا ہے کہ ہم نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا ہے۔ تو پہلے یہ اس آیت کی شان ہے جس آیت کا ہم مفہوم اس نشست میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق تمہارے پاس ایک رسول آ گئے جو تمہیں میں سے ہیں، من انفسکم۔ اب یہاں بڑی قابل توجہ بات، پہلے ترنم کے ساتھ یہ بات کی گئی، اب اسی کو تھوڑا ہم نے کھولنا ہے۔ تمہارے پاس رسول آئے جو تم میں سے ہیں، یہ کہا گیا تم میں سے ہیں، یہ نہیں کہا تم جیسے ہیں، یہ کہا گیا تم میں سے ہیں پر تم جیسے یہ نہیں کہا گیا۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ بگاڑ جو امت کے اندر کئی مدتوں بعد پیدا ہونا تھا اور آج کے دور میں جو بگاڑ پیدا ہوا، مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے 11ویں صدی ہجری میں اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ شیخ احمد فاروقی سرہندی علیہ رحمہ آپ اپنے مکتوبات میں سے دفتر دوم اس میں سے مکتوب نمبر 57 میں یہ بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں ہیچ فرد از امت، اگرچہ کہتے امت میں سے کوئی فرد اگرچہ بمراتب درجہ علیہ برسد، کہتے امت میں سے کوئی فرد اگرچہ مرتبہ کے اعتبار سے بڑے اونچے درجے پہ فائز کیوں نہ ہو، بڑا نمازی، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، بڑا صوم و صلات کا پابند، کتنا بھی ہو، کچھ بھی ہو، کہتے ہیں پیمبر خود را مساوات نہ کنت، کہتے کبھی بھی وہ نبی کے مثل نہیں ہو سکتا۔ اب سوچئے مجدد پاک کی فراست کہ مدتوں بعد باتیں کی جانی تھی، مجدد الفسانی نے پہلے اشارہ کر دیا، کتنے اونچے مقام اور مرتبے پہ فائز ہو جائے کبھی بھی نبی کا مثل نہیں بن سکتا۔ اور اگلی بات جو کی بڑی قابل توجہ بات، فرماتے ہیں لوگ کیوں کہتے ہیں، یہ لوگوں نے کہنا تھا نا بھی بعد میں، مجدد پاک نے پہلے اشارہ کیا، کہتے جو کہتے ہیں نا ہم نبی جیسے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ نبی ہم جیسے اور ہم نبی جیسے، مجدد پاک کہتے ہیں لوگ ایسا کیوں کہیں گے، کہتے ہیں محجوبان، اصل میں ان کی عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں،
محجوبان، ایک تو ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کا حسن بھی چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ امام ابو نعیم اصفہانی لکھتے ہیں حلیۃ الاولیاء میں، کہتے رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے حسن پر 70,000 پردے ڈال کے رکھے ہوئے، ان 70,000 پردوں میں چھپا ہوا حسن ہے کہ کوئی دیکھتا ہے تو کہتا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اسی حسن کو دیکھنے والا دیکھتا ہے تو کہتا ہے لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ اتنا حسین نہ پہلے کبھی دیکھا تھا نہ بعد میں کبھی دیکھیں گے۔ اسی حسن کو ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں اپنی والدہ اور خالہ کو لے کے کملی والے آقا کی بارگاہ میں آیا، حضور کا حسن تکتی رہی، دیکھتی رہی۔ جب باہر نکلی نا تو مجھے کہا ابو قرصافہ کدھر لے گئے تھے؟ واللہ ما رأینا مثل هذا الرجل احسن وجہا ولا انقى ثوبا ولا الین کلاما واللہ رأینا کالنور یخرج من فیہ۔ حدیث سن کے سبحان اللہ کہنا چاہیے، محبت سے آواز آنی چاہیے۔ کہتے ابو قرصافہ کدھر لے گئے تھے؟ خدا کی قسم ہم نے آج تک اتنے سونے چہرے والا کبھی نہیں دیکھا، اتنے پیارے کپڑوں والا کبھی نہیں دیکھا، اور اتنی میٹھی بولی والا بھی کبھی نہیں دیکھا۔ کہتے خدا کی قسم ہے جب مصطفیٰ کلام کرتے تھے تو منہ سے نور نکلتا تھا۔ یہ کملی والے آقا کا انداز ہے، اتنا حسین۔ تو رب ذوالجلال نے اس حسن پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں، پردوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے والد گرامی شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ خواب میں در السمین فی مبشرات النبی الامین میں یہ بات آتی ہے، کہتے خواب میں میرے والد گرامی نے کملی والے آقا کا دیدار کیا۔ عرض کرتے ہیں آقا یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کے عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھی، آپ کے حسن کو دیکھ کے انگلیاں کاٹنے والا معاملہ پیش نہیں آیا۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا عبد الرحیم جمالی مستور عن اعین الناس، فرمایا عبد الرحیم اللہ نے میرا حسن لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کے رکھا ہوا ہے، لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ وَلَوْ ظَهَرَ لَفَعَلَ النَّاسِ أَكْثَرَ مِمَّا فَعَلُوا حِينَ رَأَوْا یوسف، کہتے ہیں اگر میرے حسن سے حجابات اٹھا دیے جائیں تو حسن یوسف کو تک کے انگلیاں کاٹی گئی تھیں، میرے حسن کو دیکھ کے لوگ گردنیں کاٹنے شروع کر۔ اتنا حسن رب ذوالجلال نے عطا کیا ہے۔ کسی نے کہا ایک جھلک جا ویکھی یوسف دی، ایک جھلک جے ویکھی یوسف دی، ہاتھ کٹ لے مصر دی عورتاں نے، لکھاں عاشق تیرے نام تو اتھاں سیس نوائے جاندے نے۔ انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر، دیکھ لیتی وہ میرے نبی کے حسن کو اگر، پھیر لیتی دل پہ چھریاں یہ میرا ایمان ہے، مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے۔ اس قدر رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو حسن سے نوازا ہے، لیکن پردوں میں چھپا کے رکھا۔ ایک تو پردوں میں چھپا، جنہوں نے پردوں میں چھپا حسن دیکھا وہ بھی تعریف ہی کرتے رہے، وہ بھی فدا ہوتے رہے، قربان ہوتے رہے، لیکن مجدد الفسانی فرماتے ہیں محجوبان کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر گفتن، کہتے ہیں جو کہتے ہیں کملی والے آقا ہم جیسے بشر ہیں، ان کی عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کی عقل پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اور ان پردوں کی وجہ سے وہ کملی والے آقا کو پہچان نہیں پاتے اور اپنے جیسا بشر کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اعظم چشتی رحمت اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو تھوڑا کھول کے کیا، کہتے ہیں جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا تے بول دے ہی نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے کدے راز حقیقت کھول دے نہیں، مکھ نوری تے برکا خاکیے وچوں ساری شان لولاکیے، قربان پچھانن والیاں تو گل جان گئے گل کھول دے۔ تو یہ مجدد پاک رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ کملی والے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کی مثلیت کی بات کرنے والے جو ہیں ان کی عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اب اسی بات کو تھوڑا ہم اور آگے بڑھاتے، رب ذوالجلال نے فرمایا تمہارے پاس رسول آگئے جو تم میں سے ہیں، پر یہ نہیں کہا تم جیسے ہیں، تم جیسے نہیں کہا۔ اس پہ ایک بات عرض کرتا ہوں، شیطان جو ہے نا، شیطان کے بارے میں کتب عقائد میں ہے کہ جسم ناری یتشکل باشکال مختلفہ، یہ آگ سے بنا ہوا ہے اور مختلف شکلیں اختیار کر لیتا ہے، آگ سے بنا ہوا ہے اور مختلف شکلیں اختیار کر لیتا ہے، مختلف شکلیں اختیار کرنے کی طاقت ہے، لیکن اس کے باوجود
امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان خواب میں آ کر بھی میری مثلیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ شیطان کے پاس اتھارٹی ہے، اختیار دیا گیا ہے مختلف شکلیں بدلنے کا، لیکن کملی والے آقا نے ارشاد فرمایا شیطان ظاہر کے اعتبار سے کیا خواب میں آ کر بھی میری مثلیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ارے اگر شیطان کا حال یہ ہے تو شیطان کے چیلوں کی کیا اوقات ہے مصطفیٰ کی برابری کی بات کریں۔ شیطان کا حال یہ ہے تو اس کے چیلوں کی کیا اوقات ہے وہ کملی والے آقا کی برابری کی بات کریں۔ اور ایک اور بات سمجھیے، مثلیت اس کی ہوتی ہے جس کی حقیقت کا پتہ ہو، جس کی حقیقت کا پتہ ہو۔ یاد رکھیے تمام صحابہ میں سے امام الانبیاء علیہ السلام کا سب سے زیادہ قرب پانے والی ہستی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ غار میں ساتھ، مزار میں ساتھ، سفر میں ساتھ، حضر میں ساتھ، بلکہ جب غار سے باہر نکلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت صدیق اکبر کا لباس پیرہن جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کپڑوں کو کیا ہوا ہے؟ عرض کرتے سونیا میں نے اپنے کپڑے پھاڑ کے سوراخوں میں ڈالے تھے۔ کملی والے آقا اتنا راضی ہوئے ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ ابو بکر مجھ سے محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے میری ذات کے لیے کپڑے پھاڑ کے سوراخوں میں ڈال دیتا ہے، جو سوراخ بچ جائیں ان میں اپنے پیر رکھ دیتا ہے، ڈسا بھی جاتا ہے تو قدم ہلاتا نہیں۔ فلم یتحرک مخافت ان یتنبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حرکت نہیں کرتے کہیں مصطفیٰ کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ اے مولا تیرا محبوب تیری بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے اللہم اجعل ابا بکر فی الجنتی فی درجتی یوم القیامہ، مولا جنت میں جس درجے میں مجھے رکھنا ہے میرے ساتھ میرے ابو بکر کو بھی رکھ دے، جہاں مجھے رکھنا ہے۔ اتنا قرب ملا ہے، بلکہ تاریخ دمشق میں ہے قیامت کا جب دن آئے گا حضور نے فرمایا 2 ممبر لگائے جائیں گے، ان کے درمیان ایک کرسی رکھی جائے گی، فرمایا ایک ممبر پہ ابراہیم خلیل اللہ بیٹھیں گے، ایک ممبر پہ میں بیٹھوں گا، ایک ممبر پر میں بیٹھوں، درمیان میں جو کرسی ہوگی فرمایا اس پہ میرا یار غار بیٹھے گا۔ اور فرمایا فنادا منادن من وراء الحجب، کوئی آواز دینے والا آواز دے کر کہے گا اے ہجوم محشر میں آنے والو دیکھو یہ منظر تم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ عرض کریں کہ منظر کیسا ہے؟ آواز آئے گی دیکھو صدیق بین حبیب و خلیل، اور سبحان اللہ تو کہہ دو دیوانو، کہتے آواز آئے گی دیکھو یہ منظر تم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، صدیق حبیب اور خلیل کے درمیان بیٹھا ہے۔ اتنا قرب۔ اب غار سے باہر نکلے نا تو عرض کرتے آقا وہ پاؤں پہ آپ نے لعاب دہن لگا دیا، درد تو ختم ہو گیا، پیاس بڑی لگی ہے۔ روایت کے لفظ ہیں عطش ابو بکر عطشا شدیدا، شدت کی پیاس لگی۔ عرض کرتے سونیا پیاس لگی ہے، یہ میں قرب کی بات سمجھا رہا ہوں، پھر آگے آپ کو ایک نقطے کی طرف لے جاؤں گا۔ عرض کرتے حضور پیاس بڑی شدت کی لگی ہے، کملی والے آقا نے فرمایا اذهب الى صدر الغار واشرب منه، فرمایا غار میں جا کے پانی پی لے۔ اب سارے سوراخ تو خود بند کیے ہیں، توجہ ہے آپ کی، سبحان اللہ کہہ دیجئے، سارے سوراخ تو آپ بند کیے ہیں، آپ جانتے ہیں غار میں پانی کوئی نہیں، لیکن جب کملی والے آقا نے فرمایا تو دوڑ لگا دی غار کی طرف۔ کسی نے بعد میں پوچھا بھئی آپ جانتے تھے غار میں پانی نہیں تو دوڑتے ہوئے کیوں جاتے تھے؟ کہتے میں جانتا تھا غار میں پانی نہیں، پر یہ بھی پتا تھا جو بھیج رہے ہیں ساقی کوثر تو وہی ہیں نا، بھئی ساقی کوثر آپ بھیج رہے ہیں۔ کہتے جب میں غار میں گیا فوجد ماء ابید من اللبن واحلی من العسل واطیب رائحۃ من المسک، دودھ سے زیادہ سفید، کستوری سے زیادہ خوشبودار، شہد سے زیادہ میٹھا پانی پڑا ہوا ہے۔ پی کے نا راج کے سیر ہو کے پی کے واپس آئے، حضور نے فرمایا ابو بکر پی آئے ہو؟ عرض کی سونیا پی آیا ہوں۔ فرمایا جانتے ہو پانی کہاں سے آیا تھا؟ عرض کرتے آقا ہمیں تو پینے سے غرض ہے، پلانے والے جانے کہاں سے منگوایا ہے، ہمیں تو پینے سے غرض ہے آقا، یہ تو پلانے والے جانے کہاں سے منگوایا ہے۔ کملی والے آقا نے فرمایا جب میں نے تمہیں بھیجا تھا، میلاد کے ساتھ ساتھ شان ابو بکر بھی سن لو، فرمایا جب بھیجا تھا غار میں پانی نہیں تھا، لیکن ان اللہ امر الملک الموکل بانہار الجنہ،
अनिखरुक नहरन मिन जन्नतिल फिरदौस इला सदरिल गार। फरमाया भेजा था पानी नहीं था, रब्बे जुल जलाल ने जन्नत की नहरों के निगरान फरिश्ते से फरमाया वो मेरे नबी का यार अबू बकर आ रहे हैं, जल्दी कर जन्नत की नहरों से जाम भर के गार में जाके रख दे। अर्ज करते हैं आका अली इंदल्लाहि हाज़िहिल मंजिला, क्या अल्लाह के यहाँ मेरी इतनी शान है? फरमाया अबू बकर बल हुआ अफदल, तेरी शान इससे भी ऊंची है, तेरा मकाम मर्तबा इससे भी ऊंचा है। अर्ज की आका वो क्या है? फरमाया ला यदखुलुल जन्नता मुबगिदुका वलौ कान लहू अमलु सबईना नबिय्या। फरमाया अबू बकर जिसके दिल में तेरा बुग़्ज़ है, जिसके दिल में तेरा बुग़्ज़ है, 70 नबियों के बराबर, एक दो नहीं 70 नबियों के बराबर भी अमल लेके आ जाए, अर्ज करे मौला जन्नत में जाने दे, मेरे बड़े अमल हैं, रब उसके अमल उसके मुंह पे मारेगा। फरमाया तेरे दिल में अबू बकर का बुग़्ज़ है, रब ने तुझ पे जन्नत का दरवाजा बंद कर दिया, तो जन्नत में नहीं जा सकता। इतना कुर्ब पाया है हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कमली वाले आका का। पता है हुजूर ने सिद्दीक़ अकबर से क्या फरमाया? इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम का इतना कुर्ब पाया हुआ है, हुजूर ने फरमाया वल्लदी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैरु रब्बी। फरमाया अबू बकर कसम है उस जात की जिसके कब्जा कुदरत में मुझ मोहम्मद अरबी की जान है, मेरी हकीकत को सिवाय मेरे रब के कोई नहीं जानता, और जिसकी हकीकत को कोई ना जानता हो कोई उसकी मिसल कैसे हो सकता है? लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तो रसूल आ गए तुम में से हैं पर तुम जैसे। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने खुद अपना बेमिसलो बेमिसाल होना बयान किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी की रिवायत, फरमाया इन्नल्लाह खलक़ खल्क़न फजालनी फ़ी खैरिहिम सुम्मा जालहुम फ़िरक़तैन फजालनी फ़ी खैरिहिम फ़िरक़ा सुम्मा जालहुम क़बाइला फजालनी फ़ी खैरिहिम क़बीला सुम्मा जालहुम बुयूतन फजालनी फ़ी खैरिहिम बैतन फ़अना खैरुहुम बैतन व नफ़्सन। फरमाया रब ने मखलूक बनाई तो बेहतर हिस्से में मुझे रखा, फिर उनके 2 ग्रुप बनाए तो बेहतर ग्रुप में मुझे रखा, फिर उनके कबीले बनाए तो बेहतर कबीले में मुझे रखा, फिर उनके घर बनाए तो बेहतर घर में मुझे रखा। फरमाया मेरा घर भी सबसे बेहतर है, मेरी जात भी सबसे बेहतर है। एक और हदीस इस पे सुन लें, काजी याज मालिकी रहमतुल्लाह तआला अलैह शिफा शरीफ में ये रिवायत लाते हैं, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अमीन आए, जब हाजिर हुए ना कमली वाले आका ने फरमाया जिब्रील सारा जहान देखा है, कोई हमसा भी देखा है? सारा जहान देखा है, ए जिब्रील कोई हमसा भी देखा है? अर्ज करते हैं आका कल्लबतुल अर्द मिन मशारिकिहा व मगारिबिहा लम अरा रजुलन हाशमियन अफदल मिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्ज करते हैं सोनिया मैंने शर्क व गर्ब छान मारे हैं, शिमालो जुनूब देखे हैं, जमीन और आसमान देखा है आका, लेकिन आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। कमली वाले आका आप सा कोई नहीं देखा, और हुजूर ने खुद फरमाया, ये रवायत भी शोबुल ईमान की, फरमाया लम अजल उनकल मिन असलाबि ताहिरीना इला अरहाम ताहिरात। फरमाया जब से नस्ल आदम चली है ना, मेरा सिलसिला नसब पाक सुल्बों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल हुआ है। जितने भी इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम के आबाओ अजदाद हैं, सारी माएँ भी पाक हैं, सारे बाप भी पाक हैं। लम अजल उनकल मिन असलाबि ताहिरीना इला अरहाम ताहिरात। तो हुजूर ने फरमाया मेरी मिसल कोई नहीं, बेमिसलो बेमिसाल। अब अगली बात, ये जो अनफुसिकुम है ना, इसको एक किरात के मुताबिक अनफासिकुम भी पढ़ा गया है। अनफासिकुम का मतलब क्या है कि तुम्हारे पास एक रसूल आ गए जो तुम में से नफीस तरीन है, नफीस तरीन। इस बात को समझें, आम तौर पर कुछ अवारिज़ बशरिया किसी से कितनी भी कोई मोहब्बत करे ना, कुछ चीजों से मोहब्बत नहीं होती, किसी से कितना भी प्यार हो उसके पसीने से प्यार कोई नहीं करता, किसी से कितनी भी मोहब्बत हो उसके लुआब से मोहब्बत नहीं होती, और किसी से कितनी भी मोहब्बत हो बहते खून से मोहब्बत नहीं होती।
لیکن رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس ایک رسول آ گئے جو نفیس ترین ہے. کتنے نفیس ہیں کہ لعاب گراتے ہیں صحابہ تلیوں پہ اٹھا لیتے ہیں. عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں میں کملی والے آقا کی بارگاہ میں گیا مذاکرات کے لیے. جب واپس لوٹا کافروں کو آکے کہا خبردار ان سے جنگ نہ کرنا. ان کا تلواریں بڑی ہیں؟ کہا نہیں. تیر بڑے ہیں؟ کہا نہیں. افرادی قوت بڑی ہے؟ کہا یہ بھی نہیں. تو پھر جنگ کیوں نہ کریں؟ کہا ان کے پاس ادب کی طاقت ہے، ان کے پاس طاقت ادب ہے. حضرت فاروق اعظم پتہ ہے کیا فرماتے ہیں رضی اللہ، فرماتے ہیں اجعل علمک ملحن و ادبک دقیقن. کہتے اگر اللہ تعالیٰ تجھے، فرماتے اپنے علم کو اگر اللہ علم دے نا تو اللہ تعالیٰ اگر نمک کے برابر علم دے تو آٹے کے برابر ادب پیدا کر. ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ایک چھٹانک کے برابر علم دے دے تو ایک من کے برابر ادب پیدا کرو. اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جو قرآن مجید میں یہ آیا ہے نا کو انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اپنی اولاد کو بھی بچاؤ. کہتے بچانا پتہ ہے کیسے ہے؟ ادبوہم وعلموہم، اپنی اولاد کو ادب سکھا دو خود جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے. یہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بات یہ عرض کر رہا تھا عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا ارے ان کے پاس طاقت ادب ہے، ادب کی قوت و طاقت ہے. کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ واللہ لقد وفدت علی الملوک والکیسر والکسرا والنجاشی ان رأیت ملکا یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا. کہتے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، کیسر و کسرا کے دربار میں گیا ہوں، نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، لیکن آج تک میں نے کسی بادشاہ کے کرندوں کو اس بادشاہ کا ایسے ادب کرتے نہیں دیکھا جیسے محمد مصطفیٰ کے غلام حضور کا ادب کرتے. انہوں نے کہا کرتے کیا ہیں؟ کہا واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم. کہا خدا کی قسم اگر وہ لعاب گرائیں صحابہ تلیوں پہ اٹھا لیتے. پھر پتہ کیا کرتے ہیں؟ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجَلْدَهُ، چہرے پہ ملتے ہیں، بدن پہ ملتے ہیں. جس کو نہ ملاؤ وہ دوسرے صحابی کے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ لیتا ہے. اس قدر ان کی محبت ہے. حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قاضی اعظم مالکی علیہ رحمہ شفا شریف میں آپ کی بات لاتے ہیں. آپ جب گھر جاتے تھے نا آپ کی بیویاں بڑی بڑی اچھی خوشبو لگاتی، لیکن آپ گھر جاتے تو بیویاں کہتی جناب آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ جب آپ آتے ہماری خوشبوئیں ختم ہو جاتی ہیں. انہوں نے کہا میں نے وہ خوشبو لگائی ہے، چھوٹا تھا، بدن پہ دانے نکل آئے، میرے والد گرامی مجھے پکڑ کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے آئے. حضور نے لعاب دہن اپنے مبارک دست اقدس پہ لگا کے میرے بدن پہ ملا. کہتے اس دن کے بعد دانے بھی ختم ہو گئے اور بدن بھی مجھ کو عنبر سے زیادہ خوشبودار ہو گیا. یہ لعاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے. اس پہ اگر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا انداز آپ کے سامنے رکھوں نا، امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. اور جن کے گچھے سے لچھے جڑیں نور کے ان ستاروں کی نزت پہ لاکھوں سلام. نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. اور ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. اور دل اعلیٰ حضرت ساری باتیں کر دی لیکن دل کی بات آئی نا، کہتے دل سمجھ سے ورا ہے. عمران بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں آپ کمپیرنگ کے فرائض انجام دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ دل سمجھ سے ورا ہے. امام اہل سنت یہ کہہ رہے ہیں اتنا بڑا علم کا، زہد کا، ورع کا، تقوی کا پہاڑ یہ بات کر رہا ہے دل سمجھ سے ورا ہے. اس پہ ایک بات کر دو. امام ابو نعیم اصفہانی فرماتے للعقلی مئات اجزاء 99 منہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وواحد لسائر الناس. کہتے عقل کے 100 جز کیے جائیں نا، 99 جز اللہ نے اپنے محبوب کو دیے.
99 جز رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو دیے ہیں اور 1 جز ساری کائنات کو بانٹا ہے۔ قابل افسوس بات یہ ہے جن کو 1 جز میں سے کچھ حصہ ملا ہے، وہ اس کی شان تولنے بیٹھے ہیں جس کو اللہ نے 99 جز عطا کیے۔ آدم چشتی کہتے ہیں علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، تے عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے، تے توبہ توبہ حسن سجن دی چال نہ چلی جاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے او جویں میں کھانا کھل جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ نینا کجل سہاوے، جیو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے، جیو کھولے پیچ زلف دے راہی راہ بل جاوے، تے آزم ایڈا سونا ماہی او سانو کدھرے نظر نہ۔ اتنا پیارا محبوب اللہ نے بنایا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ کملی والے آقا کے لعاب کی شان ہے۔ اب تھوڑا بات اور آگے بڑھاتے ہیں، اور بات میں بس سمیٹوں گا، 2-3 باتوں کے اندر بات کو ختم کروں گا۔ 2-3 پہلو بڑے اہم ہیں، ان پہ روشنی ڈالنا ضروری سمجھتا ہوں۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے لعاب دہن سے صحابہ کی محبت کا حال یہ ہے، انفسکم۔ یہاں بھی یہ ہے، صحابہ کرام امام الانبیاء علیہ السلام کو خود سا نہیں سمجھتے تھے، خود سا نہیں سمجھتے تھے، وگرنہ لعاب تلیوں پہ اٹھا کے چہرے پہ ملتے ہوئے بدن پہ ملتے ہوئے نظر نہ آتے۔ اور اگلی بات سنیے، پسینے سے کسی کی محبت نہیں ہوتی، کتنی بھی محبت ہو۔ غالب نے کہا تھا نا، بڑے بڑے عاشق ہوتے دنیا کے اندر عشق مجازی کے، غالب نے کہا عشق نے غالب نے کما کر دیا، ورنہ ہم بھی تھے آدمی بڑے کام کے۔ اور غالب نے کہا جس کو ہو جان و دل عزیز وہ ان کی گلی میں جائے کیوں۔ وہ کہتا ہے محبوب کی گلی میں نہ جاؤ، لٹ جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت کہتے وہ تیرا محبوب ہوگا، جہاں جا کر لوگ لٹ جاتے ہیں برباد ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں او پھر کے گلی گلی تباہ، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، لیٹے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد میں مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے مبارک پسینے کی محبت کا حال کیا ہے صحابہ کرام کے ہاں؟ طبقات ابن سعد، سیرت النبی علی ابن شام، سیرت النبی علی ابن کثیر، اور قاضی ایاز مالکی الارامہ شفا شریف میں بھی یہ بات لاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر 20 سال تھی جب کملی والے آقا نے ظاہری حیا سے پردہ کیا، اور 106 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ 106 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ جب وقت انتقال آیا تو اپنے شاگرد کو کہتے ہیں یار یہ شیشی پکڑ لے، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو اس میں جو عطر ہے میرے کفن پہ مل دینا۔ شاگرد کہتے ہیں استاد جی یہ عطر کہاں سے آیا ہے؟ کہتے یہ کملی والے آقا کے بدن سے نکلا کرتا تھا۔ توجہ طلب بات یہ ہے، 20 سال اپنی عمر اور 106 سال کی عمر میں انتقال ہوا، 86 سال کملی والے آقا کا پسینہ سنبھال کے رکھا۔ 86 سال امام الانبیاء علیہ السلام کا پسینہ مبارک سنبھال کے رکھا۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اپنے عقیدے مضبوط کیجئے، اپنے عقیدوں کو پکا کیجئے۔ ہم بے مثل و بے مثال محبوب مانتے ہیں الحمدللہ۔ اگلی بات، خون، بہتا ہوا خون۔ قرآن نے 3 مقامات پر دم مسفوح کو حرام قرار دیا۔ صحابہ سے زیادہ کوئی قرآن کو سمجھنے والا نہیں ہے جنہوں نے کملی والے آقا سے قرآن سیکھا ہے۔ لیکن غزوہ احد ہے، غزوہ احد، حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں۔ مالک بن سنان نے جب دیکھا حضور کے مبارک لب زخمی ہوئے، خون بہنے لگا، زمین پہ قطرہ گرنے ہی والا تھا کہ مالک بن سنان آگے بڑے، حضور کے لبوں سے لب جوڑ دیے، خون کو چوسنا شروع کر دیا۔ کملی والے آقا نے فرمایا مالک بن سنان گرا دے۔ عرض کرتے سونیا جو اور ڈیوٹی لگانی ہے لگا دو، پر یہ نہ کہو میں آپ کا مبارک خون زمین پہ نہیں گرا سکتا۔ پھر اس کو پی گئے، پی کے جب جا رہے تھے نا، ایک عمل تو صحابی کا ہے لیکن اس پر مصطفیٰ کا فتویٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کملی والے آقا نے مہر تصدیق لگائی۔ حضور نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا۔ فرمایا او میرے صحابہ، جس نے زمین پہ چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے وہ مالک بن سنان کا دیدار کرے۔
یہ انداز رہا ہے کملی والے آقا کے غلاموں کا بے مثل و بے مثال محبوب. لقد جاءکم رسول من انفسکم. اگلی جتنی باتیں ہیں ان پہ سب کو سمیٹ کے دو چار بات. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے، رب فرماتا ہے محبوب بڑا ہی مہربان ہے. حافظ سعدی شیرازی کہتے ہیں یا رب تو کریمی اور رسول تو کریم، یا رب تو کریمی اور رسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میں آنے دو کریم. اے اللہ تو بھی کریم، تیرا محبوب بھی کریم. مالکہ تیری کتنی مہربانی ہے، تو نے ہمیں دو کریموں کے درمیان رکھا ہے، دو کریموں کے درمیان رکھا ہے. کملی والے آقا کتنے مہربان ہیں. اس کے ساتھ آپ نے یہ بات بھی سمجھنی ہے، آج قابل افسوس بات ہے لوگ کملی والے آقا کی میلاد پر دلیلیں مانگتے پھرتے ہیں. یار اتنا مہربان محبوب ہو، کبھی غاروں میں امت کے لیے روئیں، کبھی شب برات میں اٹھ کے امت کے لیے روئیں، کبھی لیلۃ القدر میں امت کے لیے روئیں، کبھی شب معراج اللہ کی خاص قربتوں میں جائیں، آواز آئے کف یا محمد ان ربک یصلی، محبوب ٹھہرو اب آپ کا رب آپ پہ درود و سلام پڑے گا. آواز آئے السلام علیکہ ایھا النبی، محبوب آپ پہ سلام ہو، محبوب جواب دیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. مالک مجھ پہ بھی سلام ہو، میری امت پہ بھی سلام. اور امتی دلیلیں مانگتا پھرے، مجھے نبی کے میلاد پہ دلیل دو. امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا للانبیاء منابر من ذہب یوم القیامہ فیجلسون علیہا. فرمایا قیامت کے دن رب ذوالجلال نبیوں کے لیے نور کے ممبر لگائے گا. سارے نبی ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، لیکن فرمایا یبقى ممبری، میرا ممبر خالی ہوگا. عرض کی جاتی ہے سونے آپ کہاں ہوں گے؟ فرمایا جب سارے نبی ممبروں پہ ہوں گے نا، تمہارا نبی پل صراط کے پاس کھڑا ہو کر امت کی سلامتی کی دعائیں کر رہا ہوگا. شرم نہیں آتی امتی کو یہ کہتے ہوئے کہ مصطفیٰ کے میلاد پہ دلیل دو؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ إِنِّي احْتَبَاتُ دعوتی شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فرمایا رب ذوالجلال نے ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی، فرمایا جب مانگو گے قبول ہے. ہر نبی نے دعا مانگ لی لیکن میں نے نہیں مانگی. کیا کملی والے آقا کی زندگی میں کبھی کوئی مشکل وقت نہیں آیا؟ طائف کے بازار میں پتھر بھی لگے، قدموں سے خون بہا. شیب ابی طالب کی گھاٹیوں کے اندر درختوں کے پتے بھی کھانے پڑے. احد کے میدان میں لب بھی زخمی ہوئے. حضور یہ بھی جانتے تھے میری اولاد کو کربلا میں شہید کیا جائے گا. یار وہ دعا کیوں نہ مانگ دی؟ آقا وہ دعا کیوں بچا کے رکھی؟ کملی والے آقا فرماتے جب قیامت کا دن آئے گا، میرے امتی جب اپنے کندھوں پہ گناہوں کی گٹھڑیاں اٹھا کے لائیں گے نا، کہیں گے سونیا تیرے سوا کوئی نہیں ہمارا، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، آقا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. فرمایا جب روتے ہوئے آئیں گے اس وقت وہ دعا کر کے امت کی بخشش کرواؤں گا. اتنی محبت اور پیار امت کے ساتھ کیا ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے عرض کی ترمذی کی روایت، عرض کرتے ہیں آقا میرے ساتھ وعدہ کرے قیامت کی دن میری شفاعت کیجئے گا. مصطفیٰ کریم فرماتے تیرے ساتھ وعدہ ہو گیا. عرض کرتے سونیا وہاں تو بڑا رش ہوگا قیامت کے دن، آپ ملیں گے کہاں؟ فرمایا مجھ سے ملاقات کرنی ہو نا، میزان پہ آ جانا، عمل تل رہے ہوں گے میں نظر کرم کر رہا ہوں گا. یہاں بھی امت کا کام. عرض کی آقا وہاں ملاقات نہ ہو تو کہاں آؤں؟ کملی والے آقا نے فرمایا پھر حوض کوثر پہ آنا، کڑکتی دھوپ ہوگی، کوئی اپنے ٹخنوں تک، کوئی اپنے گھٹنوں تک، کوئی اپنی ناف تک، کوئی اپنے گلے تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا. فرمایا لوگوں کو پیاس لگی ہوگی، میں کوثر کے جام بھر بھر کے امت کو پلا رہا ہوں گا. عرض کی آقا اگر وہاں بھی ملاقات نہ ہو تو کدھر آؤں؟ کملی والے آقا نے ارشاد فرمایا پھر پل صراط پہ آنا، امت گزر رہی ہوگی، میں کہہ رہا ہوں گا رب سلم سلم، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے. کیا اب بھی دلیلیں چاہیے؟ اتنے مہربان آقا و مولا جو امت پہ اتنا کرم کرنے والے ہوں. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے عرض کی آقا ساری امت کو دعائیں دیتے ہو، مجھے بھی کوئی دعا دے دو. کیا منظر ہوگا؟ مومنوں کی ماں صدیقہ بنت صدیق، سچے باپ کی سچی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی آقا کوئی مجھے بھی دعا دے دو. حضور نے دعا کی اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت. اے اللہ عائشہ کی اگلی پچھلی ظاہر مخفی ساری لغزشیں معاف کر دے. جب یہ دعا دی تو اتنا مسکرائیں ام المومنین، اتنا مسکرائیں، مسکراتے مسکراتے ان کا سر اقدس مصطفیٰ کریم کے مبارک گود میں آ گیا. حضور فرماتے ہیں آیا سر کی دعائی، میری دعا کا مزہ ہے؟
عرض کیا آقا کیوں نہ آئے، دعا اتنی بڑی ہے. اب دل تھام کے سنیے گا آج کی اس بزم میں بیٹھنے والوں. کملی والے آقا نے فرمایا عائشہ والذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا جب فرض نماز پڑھتا ہوں نا یہی دعا اپنی ساری امت کو دیتا ہوں، یہی دعا ساری امت کو دیتا ہوں. اتنی مہربانیاں. اور احباب بس اس پہ سمیٹوں گا، آقا سے پیار بھی کرو، محبت کا اظہار بھی کرو اور عمل بھی کیجئے. سنی بھی عمل نہیں ہونا چاہیے، سنی عمل والا ہونا چاہیے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں اپنے مکتوبات میں، فرماتے ہیں وہ رات جو ساری رات نفلی عبادت میں گزر جائے لیکن صبح فرض چھوٹ جائے، کہتے اس سے بہتر ہے بندہ رات سو کے گزار لے. مجدد پاک رحمۃ اللہ کہتے ہیں فجر میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، فرائض میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ نماز فجر پڑھی تو آپ نے دیکھا ایک شخص سلیمان نامی شخص فجر میں نہ آیا. آپ باہر نکلے، سلیمان کی والدہ سے ملاقات ہوئی، پوچھا لم ارا سلیمان فی الصبح، خیریت تھی؟ میں نے سلیمان کو فجر میں نہیں دیکھا. کہتی ہیں انہو بات نافلا فغلبت عیناہ، میرا پتر ساری رات نفلیں پڑھتا رہا، فجر کے ٹائم آنکھ لگ گئی. حضرت عمر کا تاریخی جملہ سنیے، آپ نے فرمایا اماں جی کتنا اچھا ہوتا ساری رات سو جاتا، فجر تو پڑھتا. محفل میلاد میں بیٹھنے والوں، کملی والے آقا کا پیغام اسے اپنانا ضروری ہے. میلاد منائیں، گج وج کے مصطفیٰ کا میلاد منائیں. ہمیں کملی والے آقا کا میلاد منانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، دلائل بے شمار ہیں، ہمارے لیے اتنا کافی ہے. کوئی پوچھے میلاد کہاں لکھا ہے، کہو ہمارے مقدر میں لکھا ہوا، ہمارے نصیبوں میں لکھا ہے کملی والے آقا کا ذکر کرنا. لیکن عمل کا جذبہ پیدا کیجیے. امام الانبیاء علیہ السلام نے مسجد میں فرمایا اجلسو، فرمایا صحابہ بیٹھ جاؤ. جتنے صحابہ تھے بیٹھ گئے. عبداللہ بن رواحہ اپنے قبیلے سے نکل کے مسجد میں آ رہے تھے. فَسَامِيَهُ عبد اللہ ابن رواحہ وَهُوَ فِي بَنِي غَنَمٍ فَجَلَسَ فِي الطَّرِيقِ، راستے میں گلی میں بیٹھ گئے. گزرنے والے لوگ کہتے ہیں یار عبداللہ خیر ہے گلی میں بیٹھے ہو، کہتے سونے نے کہا بیٹھ جاؤ، آقا نے کہا بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ گیا. کہتے وہ تو آپ نے ان کو کہا جو مسجد والے ہیں، کہتے ٹھیک ہے ان کو کہا پر آواز تو میرے کان میں بھی آئی ہے نا. تابعداری ہے. صحیح مسلم میں ایک صحابی دوسرے صحابی سے قرض مانگ رہے ہیں اپنا، کہتے یار میرے پیسے واپس کر. وہ کہتے ہیں بھائی آج نہیں ہے پھر کبھی لے جانا، آج لینے ہیں تو آدھے لے لو. وہ کہتے ہیں نہیں لینے بھی آج ہیں، سارے لینے ہیں. اتنی دیر میں کملی والے آقا آ گئے. امام الانبیاء علیہ السلام نے ایک انگلی دوسری انگلی کے درمیان میں ماری، کلام نہیں، ایک انگلی کو دوسری انگلی کے نصف میں مارا. جب ایسے کیا نا صحابی کہتے سونے ٹھیک ہے میں نے آدھا قرضہ معاف کر دیا. یہ انداز ہونا چاہیے تابعداری کا. ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے تابعداری سیکھنی ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ آپ کسریٰ کے دربار میں گئے، بہترین کھانا لگایا گیا، لقمہ اٹھانے لگے، اٹھایا تو زمین پہ گر گیا، گرد لگ گئی. اب یہاں یہ بات بھی سمجھے، ہمارے ہاں فقر و فاقہ کی بہت بڑی وجہ یہ ہے رزق کی قدر نہیں کی جاتی. شادی بیاہ پر لوگ پلیٹوں میں کھانا ایسے ڈال رہے ہوتے جیسے زندگی کا آخری کھانا ہے، اس کے بعد ملنا ہی نہیں ہے. بعد میں وہ نالیوں میں جائے، بعد میں وہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ پڑا ہو، پرواہ نہیں کی جاتی. کملی والے آقا اپنے گھر تشریف لائے، ایک لقمہ زمین پہ پڑا دیکھا، حضور نے اس کو اٹھایا، گرد جاڑی اور بسم اللہ شریف پڑھ کے کھایا اور فرمایا عائشہ یہ رزق کسی سے روٹھ جائے تو لوٹ کے واپس نہیں آتا، لوٹ کے واپس نہیں آتا. حضرت حذیفہ بن یمان نے ٹکڑا اٹھانے لگے، کسی نے کہا حضرت یہ نہ اٹھائیں، لوگ کہیں گے یہ کتنا بڑا وقت کا بندہ ہو کے فاتح کسریٰ ہو کے، حضرت عمر کے دور میں آپ گئے وہاں فاتح کسریٰ ہو کے تو لقمہ زمین سے اٹھا کے کھا رہا ہے. جواب سنیے بڑا کمال ہے، کہتے اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، اوے میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے سونے کی سنت چھوڑوں، ان بے وقوفوں کی وجہ سے کملی والے آقا کی سنت چھوڑوں؟ تو دوستو تابعداری بھی اپنائیں. جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں، تے ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، تے ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں. کئی جنگل گانے پیندے نے، کئی دوزخ لنگنے پیندے نے، او جیڑا بن کے عاشق سکھ ٹونڈے او دی قسمت وچ دیدار بھی نہیں. دل دتیاں باج نہ پیار ملے تے سر دتیاں باج نہ یار ملے. تے جے سونا اس ملوں بھی مل جاوے ایدوں سستا اور بپار بھی نہیں. جڑا ہو کے کھڑا کناریاں تے چھلاں دے نظارے لیندا ہے، عشق دے اس سمندر دے موتیاں دا حقدار بھی نہیں. جدو سونے پچھیا حال میرا وگ پے پر نالے ہنجواں دے، میں رہ سکیا خاموش بھی نہیں، کچھ کر سکیا اظہار بھی نہیں. کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نوں او کادے نال شہید کرے، او ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں تے خالی جاندا وار بھی نہیں. تے اعظم اس جھوٹھی دنیا نے او کی دے دیتا کی دینا ہے، چل یار نو راضی کر لئیے، اس سادہ کچھ اعتبار بھی نہیں. کوثر دا پانی ہے، کوثر دا پانی ہے، سونے دے نال آئیے جند انج بھی تے جانی ہے.
اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، توفیق عمل نصیب فرمایا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وما توفیق الا باللہ۔